میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہاروسکوپ۔ جون 2021 میں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جون کے اندر جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس کا ہر جو ہاروسکوپ ہے اس کے اوپر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سٹار کی پوزیشن ہے جون کے اندر وہ کیا ہوگی۔ پلینٹ شمس جو ہے یہ برج سرطان کے اندر 21 جون کو یہ داخل ہوگا، اور قمر برج ثور کے اندر 6 جون سے لے کر 8 جون تک رہے گا، اور اسی طریقے سے جو شرف قمر کا ٹائم ہے وہ 6 جون کو ہوگا 13:38 سے لے کر 16:58 تک یہ رہے گا۔ اور قمر در عقرب ایک ایسی پوزیشن جس کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنا یا اس کی بنیاد رکھنا یہ بہتر شمار نہیں کیا گیا علم نجوم کے پرسپیکٹو میں۔ تو یہ قمر در عقرب 20 جون کو اس کا آغاز ہوگا 16:38 پر، اور یہ 22 جون کو اختتام ہوگا 18:38 پہ۔ تو اس ٹائم کے اندر خیال کیجیے گا شادی، نکاح، منگنی، بزنس، کوئی اچھا کام اس کی فاؤنڈیشن رکھنا یہ کسی طریقے سے اچھا شمار نہیں کیا گیا۔ اور عطارد جو ہے یہ 23 جون کو یہ برج جوزہ کے اندر ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ مرکری عطارد جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے برج جوزہ میں، اور جو پلینٹ زہرہ ہے یہ برج سرطان کے اندر جو ہے وہ 3 جون کو داخل ہوگا، اور برج اسد کے اندر جو زہرہ ہے یہ 28 جون کو داخل ہوگا۔ اور اگر ہم مریخ کی پوزیشن کی بات کریں تو مریخ جو ہے وہ اپنے حبوط سے نکل کر اچھی پوزیشن یعنی اوج کی پوزیشن میں آئے گا، 12 جون کو برج اسد کے اندر داخل ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا 21 جون کو برج حوت کے اندر، اور سورج گرہن ہوگا 10 جون کو برج جوزہ کے اندر۔ اور جو تثلیث ہے مشتری ٹرائن کرے گا زہرہ کو، یہ بہت امپورٹنٹ محبت کے عملیات کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، لو افیئر کے حوالے سے یہ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 جون سے سٹارٹ ہوگا اور 4 جون تک رہے گا۔ تو جون کے جو سٹارز ہیں اس کی پوزیشن جو ہے اس ماہ کے اندر آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 5واں برج جسے برج اسد کہا جاتا ہے، انگلش میں سے لیو کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے رولنگ پلینٹ کی بات کریں تو رولنگ پلینٹ ان کا سن یعنی جسے شمس کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو 23 جولائی سے لے کر 22 اگست کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج اسد سے ہوتا ہے۔ اگر ان کی لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا اورنج ہے، اور لکی نمبر ان کا 1 شمار کیا گیا ہے، اور لکی سٹون ان کا روبی ہے۔ اور لکی ڈے کی اگر ہم بات کریں تو لکی ڈے ان کا سنڈے ہے۔ ان کے لیے جون کے اندر برج اسد والے افراد کے لیے کیا سچویشن ہے، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 10 جون کو جو ہے سورج کو گرہن ہوگا، اور سورج کو گرہن ہوگا اور یہ ان کا 11واں گھر ہوگا۔ تو اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے، یہ ان کا اپنا اسینڈنٹ لارڈ بھی ہے۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیے گا، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن مت لیجیے گا جو فیوچر میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکے، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس حوالے سے 10 جون کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور 12 جون سے جو مریخ ہے وہ آپ کے اسینڈنٹ کے اندر داخل ہوگا، یہ آپ کے 9ویں گھر کا لارڈ ہے، اور اس حوالے سے آپ کی جو لک ہے فارن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔
اچھا بھی ہوگا. جو فورن میں ویزے کے حوالے سے پریشان ہے، ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، یہ ان کے لیے بہت بیٹر ٹائم پیریڈ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے. ریٹروگریشن کی وجہ سے مالی معاملات کے اندر عارضی طور پر ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اس چیزوں کو پیسے کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے پرابلم آ سکتی ہے، اور اگر کوئی انہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ اس کی ریکوری نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا، اور ان کو 23 جون تک جو ہے وہ محتاط رہنا ہے. 23 جون سے جو ان کے سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے یہ ڈائریکٹ ہوگا، پوزیشن چینج ہوگی، تو یہاں پر پھر ان کی ریکوری کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہتر ڈیسیجن لے سکیں گے. اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بیٹر نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی. سیل، پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس اور ویہیکل سیل پرچیز، اس حوالے سے گھر کے انوائرمنٹ کے حوالے سے. تو ان کے 4th ہاؤس کا جو لارڈ ہے مارس، یہ ان کے 12ویں گھر میں. تو یہاں پر گھر کے اندر کوئی بہت ہی پرابلمٹک سچویشن نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے تمام گھر والے بہت پریشان، پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ، لڑائی جھگڑا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے، اور جیل جانے کے بھی یوگ بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے 11 جون کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہاں سے آپ محتاط رہیے گا، اور 12 جون کے بعد سچویشن چینج ہوگی تو اس میں آپ کے لیے چیزیں پازیٹیو ہوں گی. گھر کا ماحول بہتری کی طرف جائے گا. پراپرٹی کی سیل، پرچیز، کنسٹرکشن کرنا یہ آپ کے لیے بہت بیٹر رہے گا. اور اگر کوئی وہیکل سیل پرچیز کرتے ہیں یا کوئی آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے 1 جون سے لے کر 11 جون تک. 12 جون سے اسٹار کی پوزیشن چینج ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن، ان کے لو افیئرس. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے 1 جون سے لے کر 20 جون تک اچھا رہے گا. 20 جون کے بعد 21 جون سے جو جوپیٹر ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا. یہاں پر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، ایجوکیشن میں انٹرسٹ نہ ہونا یا اسٹریس میں چلے آنا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان کے محبت کے ہاروسکوپ کو دیکھیں تو 1 سے 20 جون تک ان کا ہاروسکوپ پازیٹیو ہے، کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. لیکن 21 جون سے ان کے جو محبت کے معاملات ہیں وہاں پر پرابلم کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. مس انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن گیپ یا بریک اپ والی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. 20 سے 22 جون تک جو ہے ٹائم پیریڈ یہ مون ان اسکارپیو ہوگا. اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے. یہ کسی بھی حوالے سے پازیٹیو ٹائم شمار نہیں کیا گیا علم نجوم کے حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. میرج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 7th ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں ریٹروگریڈ پڑا ہے. یہاں پر عارضی طور پر ان کی میرج ڈیلے ہو سکتی ہے، نکاح ڈیلے ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا جو میٹر ہے اس میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور اگر ہم ان کے بزنس کی بات کریں، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت بیٹر نہیں ہے. ان کو اپنے بزنس پر فوکس کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی 10 جون ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. 20 سے 22 جون یہ ٹائم پیریڈ محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے نیو بزنس سٹارٹ کرنا، پارٹنرشپ کرنا، یہ کسی بھی طور پر اس ٹائم میں بہتر نہیں ہے. اس لیے اس ٹائم پیریڈ کا خیال کیجیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز. اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 9th کا جو لارڈ ہے یہ پازیٹیو ہوگا 12 جون کو. تو 1 سے 11 جون تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ویزا اپلائی کرنا، امیگریشنز، یہاں پر پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، آبجیکشن ہو سکتا ہے، ریفیوزل ہو سکتی ہے، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ 12 جون کے بعد آپ یہ پروسیس کریں، ویزا اپلائی کریں، اور جو امیگریشن ہے اس کو اپلائی کریں. یہ چیزیں آپ کے لیے پھر پازیٹیو ہو سکیں گی، آپ کو اس کے پازیٹیو رزلٹ مل سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں. جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو 10ویں گھر کا لارڈ ہے یہ ان کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا 3 جون سے. یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ ان کے 12ویں گھر میں چلے جائے گا. یہاں پر جاب لاس ہو سکتی ہے، ٹرمینیشن ہو سکتی ہے، فیمیل کی وجہ سے کوئی اسکینڈلائز کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جاب کے اوپر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اس لیے اس ٹائم پیریڈ میں محتاط رہیے گا. اس جو ٹائم پیریڈ ہے اس منتھ کے اندر
اور 28 جون تک آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے کسی بھی طور پر اچھا ٹائم پیریڈ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اس ٹائم پیریڈ کے اندر محتاط رہیے گا۔ اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا